بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات جو جمادات پر آپ کے اثر کی حیثیت سے رونما ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تائید ہوئی، ان میں ذکر کردہ اگلی مثال الجواب الصحیح کے اندر یہ ہے وقبضتہ التراب رما بہا فی وجوہ الکفار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مٹھی میں مٹی کو، کنکریوں کی مٹی کو لینا اور پھر کفار کے چہروں کی طرف اسے مارنا، اس کا جو اثر اور جو نتیجہ نکلا وہ معجزانہ اور ایسا تھا کہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ زیادہ واضح شکل میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر غزوہ حنین اور غزوہ بدر میں ہوا۔ یہاں انہوں نے حاشیے میں صحیح مسلم سے حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت نقل کی۔ یہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی کتاب میں کہ مختصر میں صرف اشارے کے طور پر یہاں نقل کیا گیا، صاحب حاشیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس واقعے کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹھی بھر مٹی یا کنکریوں کو لینا اور پھر کفار کے لشکر کی طرف پھینکنا، اس پھینکے گئے کنکر اور مٹی کے ذریعے سے کفار کے لشکر کا کوئی انسان ایسا نہ بچا جس کی آنکھ یا چہرے پر وہ کنکر مٹی کے اثرات نہ گئے ہوں، اس کی آنکھ کو تکلیف نہ ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے واقعات کے ضمن میں تذکرہ فرمایا کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، آپ نے جب کنکری پھینکی تو اصل میں آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی، یعنی آپ نے جو پھینکی تو اسے پہنچانے اور اس کا نتیجہ دینے والا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ یہ ناممکن بات ہے کہ ایک مٹھی میں ایک سمت کر کے اگر کوئی شخص مٹی یا کنکر پھینکتا ہے تو 1000 کے لشکر میں کوئی انسان ایسا نہ بچے جس کی آنکھ یا چہرے پر اس کے ذرات نہ جائیں اور اسے تکلیف نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ معجزاتی طور پر یہ تاثیر اور یہ پھینکنے کا یہ اثر کفار و مشرکین کے لشکر کے ایک ایک شخص کی آنکھ اور چہرے تک پہنچانے کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی مدد اور تائید کی طرح کے طور پر کیا گیا۔ غزوہ بدر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عریش سے چھپر سے نکلے اور میدان میں آئے اور آپ نے جو واقعات کی تفصیل ہے اس سے قطع نظر ایک مٹھا اٹھا کر کفار کی طرف اسے پھینکا اور ایک جملہ کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہی تقریباً واقعہ غزوہ حنین کے درمیان ہوا جس کی روایت یہاں منقول ہے۔ مسلم شریف کی حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں شہید تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حنین کے موقع پر حاضر ہوا۔ مسلمانوں کی اس میں بڑی اچھی خاصی تعداد تھی، فتح مکہ کے بعد آپ بڑی تعداد کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ حنین کے مقام پر یہ بنو غطفان اور ان کے خلفاء کا اچانک غیر متوقع حملہ ہوا، تیروں کی بارش ہوئی۔ تو حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن حاضر رہا۔ فلازم تو انا و ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو اب مسلمان ہو چکے تھے، ہم دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہے۔ لازم پکڑا مطلب آپ سے جڑے رہے، آپ سے ہٹے نہیں۔ کفار کے تابڑ توڑ اور اچانک حملے کی وجہ سے آپ غزوہ حنین کی تفصیلات جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اکثر و بیشتر کے اوسان خطا ہو گئے، خلاف توقع حملے کی وجہ سے ان کے پاؤں اکھڑے
اور صحابہ کرام کی تقریباً اکثریت بلکہ اکثر و بیشتر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ گئے اور کچھ لوگ میدان سے دور چلے گئے، ہاں منتشر ہونے پر مجبور ہوئے. لیکن اس صورتحال میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے سامنے میدان میں ڈٹے رہے، اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگ جو تھے اس میں حضرت عباس، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھی موجود تھے. فلم نفارق ہو، ہم نے آپ کو جدا نہیں کیا، ہم آپ سے الگ نہیں ہوئے. کیا یہ حضرت ابو سفیان کی بہادری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی علامت نہیں ہے، جن کی تنقید کرنے کی روافظ کے زیر اثر ہمارے یہاں کچھ منافقین کوشش کرتے رہتے ہیں. تو حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان وہاں آپ کے ساتھ چمٹے رہے، لگے رہے. علی بغلۃ لہو بیضاء، آپ کی سفید خچر پر، سفید خچر جسے اہداء لہو فروۃ بن نفاثہ الجذامی، جسے فروہ بن نفاثہ الجذامی نے آپ کو بطور ہدیہ دیا تھا، اس بغلہ، اس خچر پر آپ سوار تھے. فلم التقى المسلمون والکفار ولى المسلمون مدبرین، جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مٹبھیڑ ہوئی جو اچانک تھی تو مسلمان وہاں سے مڑ پڑے، ہٹ گئے، پیٹ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے. فتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکض بغلتہ قبل الکفار، ایسی حالت میں جب مسلمانوں کے پیر اس اچانک حملے کی وجہ سے وقتی اور عارضی طور پر پیر اکھڑ گئے اور وہ منتشر ہو گئے، میدان سے بھاگنے کا لفظ میں قصداً استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن منتشر ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ تھی کہ اللہ کے رسول اپنے خچر کو کفار کی طرف ایڑ لگانے لگے، اسے بھگانے لگے. یعنی جب لوگ دہشت اور خوف سے یا اچانک حملے کے رد عمل میں منتشر ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے روبرو جا رہے ہیں. ہاں، یہ آپ کی انتہائی بہادری کی دلیل اور علامت ہے، ثبوت ہے. قال عباس، حضرت عباس کہتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلہ یعنی خچر کے لگام کو تھامے ہوئے تھا، پکڑے ہوئے تھا. أَكُفُّهَا إِرَادَةَ أَلَّا تُسْرِعَ، میں اسے روک رہا تھا اس چاہت میں، اس خواہش میں کہ وہ کہیں تیزی سے نہ نکل جائے، ہاں یعنی قابو سے باہر نہ ہو جائے، تیز رفتاری سے آگے نہ نکل جائے. وہ ابو سفیان آخذ برکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب کو، جس میں پیر رکھا جاتا ہے سواری پر، اس کو پکڑے ہوئے تھے، تھامے ہوئے تھے، گویا قابو میں کیے ہوئے تھے. فذکر الحدیث، پھر حدیث کی دیگر تفصیل کو بیان کیا. الی ان قال، یہاں تک کہ انہوں نے بیان کیا ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصیات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چلو یا کچھ جو ہے اپنی ہتھیلیوں میں کچھ کنکر لیے، ہاں فرما بہن وجوہ الکفار، اور ان کنکریوں مٹی کے مٹھے میں لے کر مٹی کے ان کنکریوں سے کو جو ہے کفار کے چہروں کی طرف پھینکا، چہروں پر اسے مارا. تو مقال، اور کہا ان ہزموا ورب محمد، ہاں یہ شکست خوردہ ہو گئے، شکست کھا جائیں گے. بد دعا کا دعائیہ اعتبار سے اس کلمے کا ترجمہ کریں یا خبر کے اعتبار سے، محمد کے رب کی قسم یہ شکست کھا گئے، گویا یہ خبر بھی ہے اور دعا بھی. قال فذهبت انظر، حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا. فاذا القتال على هيئته فيما ارى، اور جو میں دیکھ رہا تھا قتال اپنی اسی شکل و صورت پر تھا. قال فوالله، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ما ہوا الا رماهم بحصیاته، کہ اچانک جب ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنکریوں کے ذریعے سے کفار کو مارا. فما زلت ارى حدهم قليلا، تو میں دیکھنے لگا کہ ان کی تیزی، ان کی شدت، کفار کی جو شدت تھی، تیزی تھی، وہ کمتر اور کمزور ہونے لگی. وامرهم مدبرا، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ پلٹنے لگا. اب وہ جو حاوی ہوئے جا رہے تھے، اب ان کی صورتحال بدل رہی ہے اور وہ پستی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، پسمردہ ہوتے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے مرحلے میں جب صحابہ کرام منتشر ہو رہے ہیں، دشمن کے مقابل آپ کھڑے رہے، ہاں ڈٹے رہے، مقابلہ کرتے رہے، اور اس درمیان
جب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہزاروں کا لشکر ہے اور آپ 2-3 لوگ وہاں سامنے جا رہے ہیں اور آپ دشمن کے سامنے بڑھے چلے جا رہے ہیں، ایسے میں آپ نے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائی، کفار کی طرف پھینکا، اور آگے ایک اور روایت ہے وہاں یہاں بھی کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. ہاں، اور پھر اس ایک مٹھی 2 مٹھی پھینکنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ کفار کے بڑے لمبے چوڑے لشکر، بڑی تعداد کے لشکر کے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، ان کے چہروں اور آنکھوں میں اس کنکری کے ذرات پہنچے اور وہ بے چینی کا شکار ہوئے. ان کی نتیجے کے طور پر اب ان کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں اور ان کے حملے کی تیزی بھی کمزور پڑتی گئی، اور نتیجے میں انہیں پیٹ پھیر کر بھاگنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا، انہوں نے آواز لگائی، صحابہ کرام جو منتشر تھے پھر سے واپس اکٹھا ہوئے اور جنگ کے میدان میں آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کفار کا لشکر جو ہے وہ شکست سے دوچار اور مسلمان غالب ہوئے. اور پھر آپ نے بہت بڑا غنیمت کا حصہ جو ہے حاصل کیا، مسلمانوں میں تقسیم کیا، جیسا کہ دوسری صحیح مسلم ہی کی ایک روایت ہے. حضرت سلمہ بن اکوع اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، وہ اپنی حدیث میں غزوہ حنین سے متعلق حدیث کی تفصیل ہے، اس حدیث کے اندر یہ بیان کرتے ہیں فلما غشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل عن الباقلہ، کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ اپنی خچر سے اترے. ثم قبض قبضۃ من تراب من الارض، پھر آپ نے زمین کی مٹی سے ایک مٹھا اٹھایا، ایک مٹھے میں مٹی اٹھائی. ثم استقبل به وجوہهم، اور اسے ان کے چہروں کی طرف رخ کر کے کہا، چہروں کی طرف رخ کیا، پھینکا اور کہا شاہت الوجوہ، کہ چہرے بگڑ جائیں. فما خلق اللہ منہم انسانا الا ملأ عینیہ ترابا بتلک القبضہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جتنے انسان تھے، ان میں سے کوئی انسان کو نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اس کی آنکھ میں اس پھینکے گئے مٹھے کے ذرات ضرور پہنچے. فولوا مدبرین، چنانچہ بالآخر وہ پیٹ پھیر کر بھاگے. فہزمہم اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے انہیں ہزیمت اور شکست سے دوچار کیا. وقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائمہم بین المسلمین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غنائم کو مسلمانوں میں تقسیم کیا. یہ بہت بڑی مقدار میں غنیمت حاصل ہوا تھا. بنو غطفان کا قبیلہ اور اس کے اطراف کے موافقین جو تھے، بعد میں طائف کے قبائل بھی ان کے ساتھ تھے، بہت بڑی تعداد میں، یہاں تک کہ یہ عورتوں بچوں کو اس مقصد سے لائے تھے کہ ان کا خیال کر کے ہمارے سپاہی اور لڑنے والے لوگ جو ہے غیرت اور بچوں کے بچاؤ کے جذبے کے تحت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس طرح سے بے جگری سے لڑیں گے کہ مسلمانوں کو شکست دے کر ہی دم لیں گے. اس مقصد کے تحت یہ عورتوں بچوں تک کو لائے تھے، اپنے جانوروں تک کو لایا تھا، اور وہ سارے کے سارے جانور مال و اسباب جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور بہت بڑا غنیمت کا حصہ غنائم جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آیا. اس میں جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر جس چیز کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ دوران جنگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مٹھی میں مٹی اور کنکریاں اٹھانا، کفار کی طرف اسے پھینکنا، اور دعائیہ طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے چہرے بگاڑ دے، ان کو اس سے متاثر کرے. اور ایسا ہوا بھی. وہ کفار اور مشرکین کا لشکر جو چھایا جا رہا تھا مسلمانوں پر، جس کا پلڑا مادی اعتبار سے غالب اور بھاری تھا، اس کنکری کے پھینکے جانے کے بعد ان پر اثر ایسا ہوا کہ وہ تکلیف میں بھی مبتلا ہوئے اور ان کی جنگ کی تیزی اور حاوی ہونے کی صفت اور غلبے کی جو کیفیت تھی وہ مغلوبیت میں بدلنے لگی. ان کی تیزی کمزوری میں اور پستی میں تبدیل ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شکست سے دوچار ہوئے. یہ سب کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جو ظاہر ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کھلی مدد تھی. ورنہ جبکہ آپ کا اپنا لشکر صحابہ کرام میدان سے پیر اکھڑ کر وہ ادھر ادھر منتشر ہو رہے ہیں اور آپ 2-4 لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک بڑے ہزاروں کے لشکر کے سامنے کھڑے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا مادی اعتبار سے، عقلوں کے اعتبار سے کیا یہ ممکن نظر آتا ہے کہ ہزاروں کے لشکر کے سامنے 2-3 لوگ ٹکے رہیں اور پھر تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہزاروں کا لشکر پستی کا اور خوف کا، کمزوری کا شکار ہوتا نظر آئے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. عقل میں آنے والی بات اس طرح سے نہیں ہے کہ ایسا کوئی انسان کر سکتا ہے. اس طرح سے عقل میں آنے والی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء صادقین کی جس طرح مختلف انداز میں مدد فرماتا ہے، تو غزوہ حنین میں، غزوہ بدر میں اس کنکری مٹھے کے ذریعے سے پھینکی گئی کنکریوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی اور ان کنکریوں کے ذرات کو کفار تک پہنچایا اور اس کو ایک ذریعہ بنایا ان کی پستی کا، کمزوری کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح معجزہ ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اگلا تذکرہ کیا، شیخ محمد بن عبدالوہاب کہتے ہیں ثم ذکر، پھر علامہ ابن تیمیہ نے ذکر کیا تائید اللہ لہو بالملائکہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید، اللہ کی جانب سے آپ کی تائید فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کیا جانا۔ فذکر احادیث بدر، اور پھر یہاں شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے یہاں بدر کی احادیث کا ذکر کیا۔ یہ متن میں مختصراً بس اتنا ہی کہا، بدر کی احادیث کا وغیرہ، اور اس کے علاوہ بعض حدیثوں کا ذکر کیا، وحدیث ملک الجبال، اور پہاڑوں کے فرشتے کی حدیث کا بھی ذکر کیا۔ اب یہاں پہلے احادیث بدر کا جو تذکرہ کیا گیا حاشیے میں اس سے متعلق دو ایک روایت کا ذکر کیا یہاں صاحب حاشیہ نے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حدثنی عمر بن الخطاب، مجھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی۔ کیا بیان کی؟ قال لما كان يوم بدر، جب بدر کا دن تھا، نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المشرکین وهم 1000، آپ نے مشرکین کی طرف نگاہ ڈالی، نظر ڈالی، ان کا جائزہ لیا، جبکہ وہ 1000 تھے، ان کی تعداد 1000 تھی۔ وَأَصْحَابُهُ 319 رجلا، اور آپ کے ساتھی یعنی مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ 319 افراد تھے، عام طور سے مشہور ہے 313، یہ 319 اس میں سے بعض افراد کو کچھ دوسرے کاموں پر متعین کیا گیا، کسی کام اور مقصد کے لیے بھیجا گیا، تو یہ کوئی ایسا تضاد نہیں ہے کہ اس کی تطبیق نہیں دے سکتے۔ جنگ لڑنے والے عام طور سے مشہور بات یہ ہے کہ 313 تھے، 314 اور 319 کی جو تعداد ہے، اس میں بعض دوسرے کام کرنے والے لوگوں کو بھی شامل کر کے یا شامل نہ کر کے یہ تعداد کا فرق ہوتا ہے۔ تو فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، قبلہ کی طرف آپ نے رخ کیا، ثم مد یدیہ، فجعل یہتف بربہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب سے سرگوشی کرنے لگے، اللہم انجزلی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے، مکمل کر دے، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے عطا فرما، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ گروہ اہل اسلام کا یہ گروہ ہلاک ہو جائے یا تو ہلاک کر دے، ہلاکت میں ڈال دے، تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ بدر سے متعلق تفاصیل، اس کا پس منظر، اس وقت کے مسلمانوں کے اور مخالفین کے حالات پر آپ نگاہ ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ انتہائی معنی خیز اور گہرے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سرسری طور سے یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اگر مسلمان شکست کھا جاتے تو بعد میں عبادت نہیں ہوتی اللہ کی، لیکن آپ حالات پر غور کیجئے، مسلمان پہلے ہی سے ٹوٹے پھوٹے، مہاجرین مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ان کے لیے وہاں کوئی دولت اور آمدنی کے بڑے ذرائع موجود نہیں تھے، انصار بھی معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے بڑے مستحکم نہیں تھے، پھر مدینہ میں منافقین کی شکل میں ایک گروہ، ایک ٹولہ پنپ رہا تھا، جو بدر کے بعد جو ہے کھل کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن دل میں جو ہے وہ کفر کو اور شرک کو چھپائے ہوئے تھا اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کے جذبات رکھتا تھا، مسلمانوں کے دشمنوں سے ساز باز رکھتا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کا گروہ۔ پھر مدینہ میں اور مدینہ کے باہر یہود کے 3 بڑے قبائل، یہ بھی اندر سے مسلمانوں پر خار کھاتے تھے، عناد رکھتے تھے، اور مدینہ کے اطراف کے قبائل، دور دراز کے مشرک قبائل، یہ سب کے سب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت اور شوکت کے بڑھنے سے فکر مند تھے کہ اگر ان کو قوت و حیثیت مل گئی تو ہماری قوت و حیثیت اور ہمارے کام، لوٹ مار اور دوسرے جو سارے الٹے سیدھے کام ہیں، ان ساری چیزوں پر ضرب لگے گی،
سرداروں کو یہ اندیشہ تھا کہ ہماری سرداریاں خطرے میں پڑے گی، ہاں، اور لوٹ مار کرنے والوں کو یہ اندیشہ تھا کہ ان کی حکومت قائم ہوئی تو یہ امن قائم کریں گے اور لوٹ مار کے ہمارے پیشے پر روک لگا دیں گے۔ ایسے مختلف عناصر تھے جس کی بنیاد پر سارے کے سارے لوگ مسلمانوں کے تعلق سے جو ہے نگاہ بد رکھتے تھے، بدنیتی کے حامل تھے۔ ایسے میں اگر بدر میں مسلمانوں کی شکست ہو جاتی تو کئی مسئلہ اندر سے داخلی طور پر بھی مسائل ہوتے کہ خود مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے، نئے مسلمان اسلام میں داخل ہونے سے رک جاتے، باز آ جاتے خوف کے مارے کہ ہم مسلمان ہوں گے تو ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور پھر ہماری کوئی شوکت، کوئی حیثیت اور طاقت ہے ہی نہیں۔ پھر اگر یہ شکست کھاتے تو یہ ساری قوتیں اور مکہ کے کفار، اطراف کے کفار، مشرکین، یہود، ان سب کی نگاہ میں مسلمانوں کی کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی دھاک رہتی ہی نہیں۔ جو جب چاہتا یہ کوشش کرتا کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے اور ان کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ تو ان کو سیاسی، سماجی اور کسی بھی اعتبار سے کوئی قوت اور حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ نئے لوگ مسلمان ہونے سے ڈرتے، پرانے دبنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایسی اور بھی ذرا رسا صورتحال بنتی کہ اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل جو ہے وہ تابناک ہونے کی بجائے جو ہے وہ اندھیرے میں جانے کا اندیشہ پیدا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے حالات میں دعا اور دعا کے یہ الفاظ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے واقعے کے کتنے موافق تھے اور حقیقت میں کیسی حقیقت اپنے اندر بیان سمیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، ہاں، فما زال یہتف بربہ مادا یدیہ مستقبل القبلہ حتی سقط رداؤہ عن منکبیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر، ہاں، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کیے جا رہے تھے، سرگوشی کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں کندھوں سے آپ کی چادر گر پڑی۔ میں اس واقعے کے تناظر میں کہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے، ہاں، اس میں کئی سبق ہے۔ ہاں، صحیح توکل، صحیح ایمان کا سبق بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور آپ پر اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت کوشش چھوڑ دیں، گھر میں بیٹھ جائیں، ہاں، مسجد میں بیٹھ جائیں، خانقاہ میں بیٹھ جائیں اور اپنی ہر ضرورت اور مسائل کے لیے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر دے، ہمارا مسئلہ حل کر دے، دشمنوں کو توڑ دے اور ہم کو قوت دے دے، غلبہ دے دے۔ گھر میں بیٹھ کر، خانقاہ میں بیٹھ کر یہ کام نہیں کیا جائے گا جیسا کہ اہل تصوف اور کچھ لوگوں کا کہنا اور سمجھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی توکل کرنے والا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایمان، آپ کی توحید سب سے اعلیٰ ایمان اور سب سے اعلیٰ توحید ہے، لہذا آپ کا توکل، ہاں، اللہ پر بھروسہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ آپ افضل المتوکلین ہیں، توکل کرنے والوں میں سب سے افضل۔ پھر بھی آپ دیکھیے میدان جنگ میں جا رہے ہیں، آپ نے جنگی لباس زیب تن فرمایا، ہتھیار اٹھائے، ہاں، مقابلہ کیا، ہاں، ساری تیاریاں کی۔ بدر کے پورے واقعات دیکھیے آپ نے، انسانی اعتبار سے جو جو تدبیر ہو سکتی تھی اختیار کی، صحابہ کرام سے مشورے کیے، مشورے کے مطابق جو بہتر سے بہتر راستہ تھا اس کو اختیار کیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ دوسری بات، کوئی کتنا بھی اعلیٰ دماغ اور ذہن اور منصوبہ بنانے والا انسان ہو، کتنے بھی اسباب اس کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو، سب کچھ کر لینے کے بعد اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی کوشش کے بعد نتیجے کو اللہ کے حوالے کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ ایک مومن بندہ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑتا، دعا کر کے محنت و عمل کو نہیں چھوڑتا، محنت و عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد طلب کرنے کو نہیں چھوڑتا۔ دونوں میں سے ایک بھی چیز چھوٹی تو آدمی کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے یا بہت مشکل ہے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، کوئی اگر دنیا داری میں لگا ہوا ہے، محنت کشی کرتا ہے تو وہ اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے، کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جڑا ہے اور دعا اور فضائل پر عمل کرتا ہے، عبادات پر عمل کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خانقاہوں میں ہم دعاؤں، اذکار، مراقبے اور فلاں کرنے کے بعد جو ہے سارے مسائل حل کر لیں گے، مسلمان کی کوئی بھی عزت اور غلبہ حاصل کر لیں گے۔ ناممکن بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے خلاف بات ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ ساری تیاری کرنے کے
بعد، ساری تدبیریں اختیار کرنے کے بعد، اپنی محنت اور اپنی قربانیاں دینے کے بعد اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ بھی توحید کی دلیل ہے کہ فتح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو اب تیری عبادت نہیں ہوگی، تو مدد کر، تو اپنا وعدہ پورا کر دے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قوت میں کائنات کے تصرفات ہوتے، آپ کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کا کچھ اختیار ہوتا، اور جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے بزرگان دین کو، سوچئے کہ اگر شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں بزرگ اور فلاں بابا کو اگر طاقت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے زیادہ ہوتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر طاقت ہوتی تو آپ خود اپنی اس قوت و طاقت سے جو اللہ تعالیٰ کی طرح آپ کو حاصل ہوتی، اس کے ذریعے سے کفار کے اس لشکر کو جو ہے لمحوں میں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے، اور اس طرح مقابلے کی اور بہت سارے مسلمانوں کو شہید ہونے کی ضرورت پیش ہی نہ ہوتی. یہ دعا ہی نہ مانگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر، ہم کو فتح دے. یہ دعا نہیں کرتے. یہ دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس خود ہے نہیں. مانگی وہ چیز جاتی ہے جو انسان خود نہیں کر سکتا. ہاں، تبھی تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ خود محتاج ہیں، آپ سائل ہیں. ہاں، اب لوگوں نے اللہ کی طرح اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول ہی کو نہیں، بہت سارے بزرگان اور اولیاء اور صالحین کو مسئول بنا دیا. خیر، ہم شاید موضوع سے ہٹ رہے ہیں. ہاں، یہاں اصل مقصود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا نمایاں کرنا ہے. آگے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگتے رہے، ہاں، اس طرح گڑ گڑاتے رہے کہ آپ کی چادر ردا جو ہے وہ آپ کے دونوں کندھوں سے جو گر گئی. فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَهُ رِدَاءَهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ. اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پاس پہنچے، ہاں، اور آپ کی چادر اٹھائی. فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، اور آپ کے کندھوں پر اسے ڈالا. ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹ گئے اور کہا یا نبی اللہ کفا کا مناشدتک ربک، اے اللہ آپ کا، اے اللہ کے رسول، ہاں، اے اللہ کے نبی، آپ کا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، دہائی دینا، یہ آپ کے لیے کافی ہے، بس کیجئے، بہت ہوا. ہاں، فإنہ سینجز لک ما وعدک، آپ نے جو دعائیں کی ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا. فانزل اللہ عز وجل، چنانچہ اللہ عز وجل نے قرآن کی آیتیں نازل کی سورۃ الانفال کی. اذ تستغیثون ربکم، یہ اللہ کے رسول فریاد کر رہے ہیں، فریاد طلب کر رہے ہیں. استستغیثون ربکم، جب تم اپنے پروردگار سے فریاد طلب کر رہے تھے. فاستجاب لکم، چنانچہ اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا. اللہ سے مانگا، اللہ نے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، کسی اور سے نہیں. کوئی اور دے بھی نہیں سکتا. ہاں، فاستجاب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے جو لگاتار ایک کے بعد ایک، یک کے بعد دیگرے، مردفین یک کے بعد دیگرے لگاتار آئیں گے. 1000 فرشتوں کے ذریعے سے میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9. قرآن کی اس آیت میں بالکل صاف صراحت سے موجود ہے کہ فرشتوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا، اور پھر اسی وقت عریش سے نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جھپکی آئی، آپ نے جو جھپکی سے آنکھ کھولی تو ابوبکر صدیق سے خوشی خوشی کہا دیکھو یہ اللہ کی مدد آ گئی ہے. اے ابوبکر دیکھو یہ جبریل، ہاں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے چلے آ رہے ہیں. ہاں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل. اور اتنا ہی نہیں کہ فرشتوں کا صرف نزول ہوا، قرآن کی صرف اسی آیت میں نہیں اور کئی آیتوں میں تذکرہ ہے، سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے. ہاں، اور پھر یہاں اس وقت اس موقع کا بھی تذکرہ ہے کہ جب ابلیس نے دیکھا کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے تو مشرکین کا ساتھ چھوڑ کر بھاگا اور ان سے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اہل علم اور مفسرین کہتے ہیں، حدیثیں اور روایتیں کہتی ہیں کہ فرشتے نے، جب ابلیس نے فرشتوں کا نازل ہوتے ہوئے دیکھا، فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو خوف کھا کے وہاں سے دم دبا کر بھاگا اور ان کا ساتھ چھوڑ دیا جن کو جو ہے بھڑکا کر لایا تھا. ہاں، چنانچہ کہتے ہیں فَأَمَدَّهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی، آپ کی تائید کی، آپ کو قوت دی. قال ابو زمیل کہتے ہیں فحدثنی ابن عباس، چنانچہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا، حدیث بیان کی، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں. قال فبینما رجل من المسلمین یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین امامہ.
اب یہ فرشتوں کے نزول کی بات قرآن کی آیت سے اور صحابی کی وضاحت سے ہو رہی ہے. اب ایک اور حدیث اس میں ساتھ میں بیان کی گئی ہے، اسی میں حضرت ابن عباس ہی بیان کر رہے ہیں کہ اس درمیان کے مسلمان اس دن یشتد فی اثر رجل، ایک مسلمانوں میں سے ایک آدمی تیزی سے مشرکین کے ایک آدمی کا پیچھا کر رہا تھا. اس کے سامنے ایک مشرک تھا جس کے پیچھے وہ بھاگا جا رہا تھا. اس سمع ضربتم بالصوت فوقہ، کہ اچانک اس نے اپنے اوپر سے ایک کوڑے مارنے کی آواز سنی. صوت کوڑا چلانے کی جو آواز ہوتی ہے، کہا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی. وصوت الفارس، اور ایک گھوڑ سوار کی آواز سنی. یقول، جو کہہ رہا تھا اقدم حیزوم، کہ اے حیزوم آگے بڑھو، حیزوم آگے بڑھو. فنظر الی المشرک امامہ، اب یہ آواز تو سن رہے ہیں مسلمان صحابی کہ ایک کوڑا چلا، آگے آگے مشرک ہے، پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں. اچانک انہیں کوڑا چلنے کی آواز آ رہی ہے، کوڑے کی وار کی مار کی، اور ایک آواز گھوڑ سوار کی کہ اے حیزوم آگے بڑھو. اب اپنے سامنے بھاگنے والے مشرک کو جب اس مسلمان نے دیکھا، فخر مستلقین، تو وہ چت زمین پر گر پڑا. فنظر الیہ، اب وہاں جا کر جب اس کا چہرہ دیکھا، فاذا ہوا قد ختم انفہ وشق وجہہ، تو دیکھا کہ اس کی جو ہے اس کا چہرہ پھٹ پڑا ہے اور ناک جو ہے اس کا رنگ بدل گیا ہے. کسی مار کی وجہ سے جو زرد پڑ جاتا ہے چہرہ اور ناک، اس کی ناک پر اس طرح پھٹ کر، چہرے اور ناک کو پھٹ کر ایسا رنگ تبدیل ہو چکا تھا، اس پر نیلا پن آ گیا تھا. کضربۃ الصوت، کوڑے کے مارنے کی طرح، کوڑے کے وار اور مار کی طرح جو نشان پڑ جاتا ہے ویسا چہرے پر نشان تھا. فخر ذالک اجمع، تو یہ پورا کا پورا چہرہ اس کا جو ہے نیلا پڑ گیا، سبز پڑ گیا، سبز پڑ گیا. اخضرا مانے سبز پڑ گیا، ہرا پڑ گیا. اجمع فجاء الانصاری، چنانچہ یہ انصاری صحابی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، جنہوں نے یہ دیکھا تھا، وہ آئے. فحدث بذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا. فقال، تو آپ نے کہا، صدقت ذلک من مدد السماء الثالثہ، تم نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی. یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے یہاں حاشیے میں نقل کی گئی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس روایت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں نے صرف وجود کے اعتبار سے شرکت نہیں کی، جیسا کہ بعض لوگ قرآن کے اس جملے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مدد تمہاری خوشخبری اور دل کے اطمینان کے لیے بھیجا. دل کا اطمینان خوشخبری بھی تھی، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لڑنے کی بھی اجازت دی، جیسا کہ قرآن کے اور بھی کئی جملوں سے اور اس حدیث سے بالکل صاف اور صراحت سے معلوم ہوتا ہے. جتنا اللہ نے چاہا اتنا فرشتوں نے اس جنگ میں حصہ بھی لیا. بخاری اور مسلم. تو فرشتے، اس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے جو علامہ ابن تیمیہ نے آپ کی نشانی کے طور پر، آپ کے معجزے کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے تائید فرمائی، جس میں سے ایک موقع یہ بدر کا ہے. اس سلسلے میں کئی قرآن کی آیتیں اور کئی حدیثیں ہیں. ایک دوسری حدیث غزوہ احد سے متعلق ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن دیکھا. ومعه رجلان یقاتلان عنہ، آپ کے ساتھ دو آدمی جو آپ کی جانب سے قتال کر رہے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب پیچھے سے خالد بن ولید کے رسالے نے حملہ کیا، مسلمان جو ہے افراتفری کے شکار ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر سے الگ تھلگ ہو گئے. آپ کے ساتھ صرف 9 صحابہ بچے، 7 انصاری 2 مہاجر. وہ 7 انصاری بھی یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے. 2 بچے آخر میں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس درمیان جو واقعات ہوئے اس کی تفصیل سیرت میں موجود ہے. ہمیں جمعہ کے خطبے میں ابھی اسے بیان کر رہا ہوں. یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں اس ضمن میں ایک روایت یہ قابل ذکر ہے کہ اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے 2 لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کر رہے ہیں. اس موقع پر جب آپ الگ تھلگ ہو گئے، علیہما ثیاب بیض، ان پر بالکل سفید صاف شفاف کپڑے تھے. اشد القتال، اور وہ انتہائی سختی سے قتال کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے. ما رأیتہما قبل ولا بعد، میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد، نہ اس کے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے حضرت جبرائیل، جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے، حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. غزوہ احد میں فرشتوں کا نزول تو ہوا،
لیکن جنگ میں بس یہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے طور پر اس مقام پر ہی صرف قتال کیا. اس کے علاوہ دوسرے مقام پر فرشتوں کے جنگ میں حصہ لینے کا یہاں تذکرہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بعض روایتیں، بعض مواقع ایسے ہیں جہاں فرشتوں کا نزول ہوا. انشاءاللہ اس کا سرسری تذکرہ ہم اگلے درس میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نیک عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.